دی چرچ آف سیکرڈ انوائنٹنگ کی طرف سے پاسٹر بابر جو کہ ملک پاکستان سے اسلام آباد سے آج ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، وہ خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. خدا نے اپنے بندہ کو بڑی برکت دی ہے اور میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام جو ہے وہ ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہوگا. آئیے ان سے ان کی گواہی بھی سنیں گے آج، اور ان سے خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ بھی ہم سنیں گے. جی پاسٹر بابر اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور آپ جو خدا کا کلام جو خدا کے روح نے آپ کے دل میں رکھا ہے وہ آج ہمارے ساتھ اور اس پوری جماعت کے ساتھ شیئر کیجئے. تھینک یو. ہیلیلویا، پریز دا لارڈ. خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اس وقت میرا دل شادمان ہے کہ میں دا سیکرڈ انوائنٹنگ چرچ اور ان کی ساری ٹیم اور دا سیکرڈ انوائنٹنگ چرچ کے ہیڈ پاسٹر عمران، ان سب کے ساتھ روح القدس کی باتوں کو سیکھنے جا رہا ہوں. سو خداوند کی تعظیم ہو ان باتوں کے لیے. میرے ساتھ پاسٹر عادل بھی اس وقت موجود ہیں اور ہم دونوں آن لائن آپ سب کے ساتھ. سو پاسٹر صاحب نے کہا کہ جی گواہی شیئر کی جائے. تو یہ چرچ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ ہم تھر پارکر میں کام کرتے ہیں، اور میں بائبل کالج میں جب 2015 میں گیا. پاسٹر عمران میری آواز جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کریں. آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے، کنٹینیو کریں. جی ٹھیک ہے. سو 2015 میں روح القدس کی یہی مرضی تھی کہ میں بائبل کالج میں جاؤں، اور 2015 سے لے کر 2017 تک خداوند کے کلام کو وہاں پر میں سیکھتا رہا. اور 2015 میں روح القدس کے حضور دعا اور روزے میں ٹھہرا. سو خداوند نے تیسری رات واضح مجھ سے کلام کیا اور میں نے خداوند کو اپنے کمرے میں دیکھا، اور وہ میری لائف کا پہلا انکاؤنٹر ود جیزس تھا. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پہلی وہ ملاقات تھی جب میں نے خداوند کو دیکھا روبرو. میں آئی وٹنس ہوں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بائبل مقدس کا خدا زندہ خدا ہے، اور وہ ساری دنیا میں اور دنیا کے سارے ممالک میں کام کرنے میں مصروف ہے، اور وہ کسی کے بھی پاس آتا ہے اور اپنی رویا، اپنا ویژن انہیں بانٹتا ہے. سو خداوند نے واضح مجھ سے بات کی کہ میرا یہ پلان ہے کہ تو تھر پارکر میں جائے اور میرا کام کرے وہاں پر. سو تھر پارکر ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر ہندو لوگ آباد ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں. یہ انڈیا بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ غربت ہے، بہت سارے بحران ہیں چیزوں کے. مثال کے طور پر وہاں پہ پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، اور خوراک وہاں پر میسر نہیں ہے. اس کے علاوہ وہاں پر لوگوں کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، اور خوراک کی قلت ہے وہاں پر. اور شدید گرمی میں تپتی ریت پر بچے وہاں پر ننگے پاؤں چلتے ہیں. روح القدس نے ہمیں وہاں پر اس کام کے لیے بھیجا. لیکن میں شکر گزار ہوں یہاں پر دا سیکرڈ انوائنٹنگ چرچ کے لیے، جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں دعاؤں سے، روزوں سے، اور مالی طور پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم وہاں پر ہندو لوگوں میں کام کر رہے ہیں، اور روح القدس کی تعظیم ہو کہ بتھیرے لوگ خداوند یسوع ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں. اور 2016 سے لے کر اب تک وہاں پر بہت سارے علاقوں کو ہم نے ریچ کیا ہے، بہت سارے گاؤں ہم نے ریچ کیے ہیں وہاں پر، اور تقریباً 12 ہینڈ پمپ وہاں پہ ہم نے انسٹال کروائے ہیں. اور لوگوں کو کچھ جو گاؤں ہیں ان گاؤں میں لوگوں کو صاف پانی دستیاب ہے، اور وہ وہاں پر رہ کر صاف پانی پی سکتے ہیں. خداوند کی تعریف ان ساری باتوں کے لیے. یہ ڈیوائن ویژن ہے، مشن کا جو کام ہے کہ قوموں تک ریچ کرنا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ صرف کسی ایک چرچ کا ایم نہیں ہے. مشن ورک جو ہے یہ زمین پر متحرک جتنے بھی چرچز ہیں
زمین پر ساری کلیسیا کا متفقہ کام ہے اور اس میں سب کو حصہ لینا چاہیے. اور میں یہاں پر آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا دا سیکریٹ انوائنٹنگ چرچ کی کہ یہ چرچ ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور کام کرتا ہے وہاں پر. خداوند کی تعریف ہو. اور پاسٹر عادل میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہاں پر 2016 سے. ان کی بھی ڈیزرٹ میں تھر پارکر میں رویاتی خداوند ان سے کلام کیا اور ہم اکٹھے مل کر وہاں پر کام کر رہے ہیں. اور بھی دیگر بھائی ہیں ہمارے ساتھ. لیکن روح القدس کی تعریف ہو. یہ ٹیسٹمنی ہے جو روح القدس نے ہمیں کام سونپا, ہم وہ کر رہے ہیں. ہلو جی بابر بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سو کلام کی جانب بڑھے بار صاحب. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. ہاں جی جی بابر صاحب بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. اور ہاں جی آپ کلام شروع کر سکتے ہیں. جی بالکل سٹارٹ کیجیے. جی جی ٹھیک ہے. ہم اپنی نصیحت کے لیے اور ترقی کے لیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. میرے ساتھ دیکھیے خداوند کا مقدس اور معتبر کلام. یسایہ کی کتاب ہے. یسایہ 35واں باب. اس کی پہلی 2 آیات پر ہم سارے مل کر غور کریں گے. یسایہ کی کتاب اس کا 35واں باب اور پہلی 2 آیات ہیں. میری درخواست ہے خداوند کے خادم پاسٹر عادل سے کہ وہ ان 2 آیات کو ہم سب کے لیے پڑھ دیں اور پھر اس کے بعد ہم روح القدس کے حضور میں سیکھیں گے اسے مل کر. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دشت خوشی کرے گا اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا. اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی. وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا. لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی. وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی خشمت دیکھیں گے. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. آمین آمین آمین. سو ہم نے خداوند کے کلام کی تلاوت کی ہے. بڑی دفعہ ہم اپنے حالات میں پس رہے ہوتے ہیں اور حالات بہت ہی گمبھیر نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم کسی بھی طرف سے امید کو نہیں دیکھ پاتے. تاریکی ہی تاریکی ہر دفعہ ہمیں نظر آتی ہے اور ابلیس اور تاریکی کے حاکم ہمارا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں دن رات. اور ہمیں بڑی دفعہ ایسا ہی لگتا ہے کہ ہماری امید جاتی رہی. لیکن ایسی صورتحال میں جب بنی اسرائیل پس رہے تھے اور وہاں پر بہت زیادہ تاریکی تھی اور وہ اسیری کی حالت میں تھے، تو ایسی صورت میں یسایہ کے اوپر خداوند کا کلام نازل ہوتا ہے اور وہ خداوند کے حضور میں رہ کر یہ باتیں بولتا ہے. نبوت آ جاتی ہے. 35ویں باب کی پہلی 2 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، ان کے حالات بڑے گمبھیر ہیں. وہ مشکل کی حالت میں ہیں. وہاں پر شاید وہ چیزیں جو انہیں درکار تھی رہنے کے لیے وہ ان کے پاس نہیں تھیں اور ان کی جانیں بہت زیادہ دکھ کی حالت میں تھیں. اور ایسی صورت میں خداوند کا کلام نازل ہوا. یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے خدا کی یہ نیچر ہے، اس کی یہ فطرت ہے کہ وہ ویرانوں کو، بیابانوں کو اور دشت کو خوشی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اور خداوند کا کلام وہاں پر ان کی ایسی صورتحال میں نازل ہوا جب وہ ولڈرنس کی حالت میں تھے، بیابانوں کی حالت میں تھے. خداوند کا کلام ان کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اور تشفی کے لیے اور روحوں کی تسکین کے لیے نازل ہوا. اور وہ کلام یہ تھا کہ بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے اور دشت خوشی کرے گا
اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا. بڑا خوبصورت کلام ہے. آج کی کلیسیا کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی یہ نبوت ہے، یہ کلام ہے کہ شاید ہمارے حالات بیابان بن چکے ہیں، ہماری راہوں میں اور ہماری زندگیوں میں بیابان ہیں اور ویرانے ہیں اور شادمانی جا چکی ہے. لیکن کلام یہ نازل ہوتا ہے کہ بیابانوں میں اور ویرانوں میں شادمانی ہوگی. خداوند کا یہ کلام ہے ہم سب کے لیے، اور دشت خوشی کرے گا. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ بائبل مقدس کا جو خدا ہے، اس کی نیچر ہے کہ وہ ویرانوں کو شادمانی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے اور دشت کو شادمان کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ صحراؤں میں ندیاں جاری کرتا ہے. اگر ہم آغاز میں ہی دیکھیں پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب، وہاں پہ لکھا ہوا کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور روح القدس، خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا. سو خداون نے ان ویرانیوں کو اور ان جو وہاں پر بیابان تھے، آغاز میں ہی روح القدس نے ان بیابانوں کو اور ویرانوں کو شادمانیوں میں بدل دیا، ہریالیوں میں بدل دیا وہاں پر، اور وہاں کے دشت جو تھے وہ اٹھا دیے خداون نے، اور روح القدس نے وہاں پر ترتیب دی چیزوں کو، اور چیزیں پیدا ہونے لگی، تخلیق ہونے لگی اور خوبصورتی وہاں پر جھلکنے لگی. سو اگر آپ ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا، ان لوگوں سے یہ کہوں گا، شاید آپ بظاہر سب کے سامنے تو اپنی اصلی صورتحال کو ظاہر نہیں کر پا رہے، لیکن اندر آپ پستے جا رہے ہیں اور ابلیس آپ کو ڈسنے پر لگا ہوا ہے. تو یہ کلام آپ کے لیے ہے کہ آپ گیو اپ نہ کیجیے. ڈونٹ گیو اپ. A new session is coming. نیو سیزن، نیو سیشن آ رہا ہے آپ کے لیے. روح القدس کا کلام آپ کے لیے ہے کہ آپ کے بیابان وہاں پر ٹھہرے نہ رہیں گے. روح القدس آپ کی ساری صورتحال سے واقف ہے اور وہ شادمانی، شادابی جاری کرے گا. اور آگے لکھا ہوا کہ اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا. یہ خوبصورت جگہوں کا اور پودوں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کہ ویرانوں میں اور بیابانوں میں نرگس کی مانند شگفتگی آئے گی. شگفتہ حالتیں آ جائیں گی خداوند کی طرف سے. روح القدس کی جنبش ٹھہرے گی اور خداوند کام کرے گا. پھر دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی. اندازہ کیجئے، ہے بیابان، ہے ویرانہ، لیکن کلام کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر کلیاں نکلیں گی، اور صرف کلیاں نہیں بلکہ کثرت کی کلیاں نکلیں گی. سو خداوند ہماری حالتوں سے واقف ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی پریزائڈنگ کر رہے تھے اور وہ عیسائیہ ہی کی کتاب میں سے ایک ریفرنس دے رہے تھے کہ ایک ماں تو اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے اور چھوڑ سکتی ہے، لیکن یہوہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا اور میں تم سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوں گا. سو خداوند ہماری فکر کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے واضح کہ تو میری آنکھ کی پتلی ہے. ہم خداوند کے آنکھ میں رہنے والے لوگ ہیں. کلیسیا وہ جماعت ہے جو خداوند کی آنکھ میں رہتی ہے، خداوند کے قریب رہتی ہے. ایک اور تسلی بخش بات میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی لکھا ہوا ہے یسایہ میں ہی کہ اس نے ہماری صورتیں اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہیں. وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمارا باپ ہے، اور وہ ہمارے ہر طرح کے بیابانوں کو، ہر طرح کے ویرانوں کو، جو بیماریوں کی صورت میں ہے، شاید وہ نقصانات کی صورت میں ہے، شاید وہ کسی زبردست قسم کے گناہ کی صورت میں ہے. ہم گناہ سے چھوٹنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تاریکی اور وہ گناہ اور وہ ٹیسٹ جو ابلیس کی طرف سے آ جاتا ہے نہیں جان چھوڑ رہا. تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ خداوند نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، اور گیو اپ نہ کیجیے. نیو سیزن از کمنگ. آپ کی زندگی میں نیا سیزن آ رہا ہے. سب کچھ بدل جائے گا اور کلیاں نکلیں گی وہاں پر، اور صرف کلیاں نہیں بلکہ کلام میں وعدہ ہے کہ کثرت کی کلیاں نکلیں گی. آگے لکھا ہوا ہے وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا. سو یہ کلیسیا کے لیے بات ہے، ہمارے لیے یہ بات ہے آج اس دور میں جب ہم کلام کو پڑھ رہے ہیں کہ خداوند کثرت سے کلیاں بھی جاری کرے گا اور شادمانی سے گا کر ہم خوشی کریں گے.
ہم اس قدر خداوند کے حضور سے خوشی پائیں گے، روحوں کی تسکین پائیں گے، اپنے دکھوں سے رہائی پائیں گے، بیماریوں سے آزادی پائیں گے، اور نقصانات ہمارے گھروں سے اٹھ جائیں گے کہ ہم شادمانی کریں گے، ہم خوشی کریں گے، ہم گائیں گے، ہمارے منہ خوشی کے کہکوں سے بھر جائیں گے۔ شاید ایک روحانی دنیا میں، تھیولوجی کی دنیا میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہولی لافٹر انوائنٹنگ، جس میں ایماندار بلیورز خوش رہتے ہیں، ان کے اوپر خوشی کا مسا ٹھہر جاتا ہے اور خوبصورت کہہ کے ان کے منہ سے جاری ہوتے ہیں۔ جب روح القدس کی خوشی ان پر ٹھہر جاتی ہے، جب روح القدس کا ہاتھ ان کے سارے بیابانوں کو بدلنے لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے منہ سے کہہ کے جاری ہوتے ہیں، خوشی جاری ہوتی ہے، گیت اور نغمے ان کے منہ سے جاری ہوتے ہیں، صلیب کی وہ تعظیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے دوسری آیت کا دوسرا حصہ، لکھا ہے لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی۔ خداوند کا کلام ہے کہ لبنان کی شوکت، آپ اس بات سے واقف ہے، جب خداوند نے کلام کیا، سلیمان بادشاہ نے لبنان کے بادشاہ سے رابطہ کیا اور اس نے وہاں کے پہاڑوں سے، لبنان سے خوبصورت لکڑی، دیودار کی لکڑی اور کرمل وہاں سے منگوایا۔ یہ خوبصورت لکڑی سے ہیکل تعمیر کی گئی اور ہیکل کے اندر کی چیزیں تعمیر کی گئی، اور پھر اس کے علاوہ سلیمان بادشاہ کا محل بھی تعمیر کیا گیا۔ خداوند یہ کلام ہمارے لیے کر رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے بری حالتیں چلی جائیں گی، اور لبنان کی طرح، اور شارون ایک بہت بڑا میدان تھا، وسیع میدان کی عکاسی کرتا تھا، اور زینت، خوبصورتی یہ ہماری زندگیوں میں آئے گی، اور ہمیں خداوند کو تکتے رہنا ہے۔ ہماری مدد یہوہ خدا سے آئے گی اور ضرور آئے گی۔ آگے لکھا ہے وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ ہم وہ جماعت ہے زمین پر، کلیسیا دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، کلیسیا ضرور خدا کی حشمت دیکھے گی، کلیسیا ضرور خدا کا جلال دیکھے گی۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ پورے ملک میں کال پڑا ہوا تھا، لیکن ایک طرف ایک بلیور، ایک ایماندار تھا جو کریت کے نالے پر تھا، اور اس کا نام ایلیا تھا۔ آپ اس بات سے واقف ہیں، سارا ملک کال کی حالت میں ہے، سارا ملک بھوک کی حالت میں ہے، لیکن ایک طرف خدا کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، بلیور ہے، اور اس کے لیے کلام کہتا ہے خداوند نے کووں کو حکم کر دیا، اور کوے اس کے لیے خوراک لے کر آ رہے ہیں۔ ایک ایسا پرندہ جو چھیننے والا ہے، اس کی نیچر میں یہ بات ہے، اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ چھین کر کھاتا ہے، لیکن کیسے پرندے کو خدا نے حکم دیا ہے کہ تو جا اور اسے مہیا کر۔ ہمیں کسی بھی حالات سے، برے طرح کے حالات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ روح القدس ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ وقت پر ہمیں سر بلند کرنے جا رہا ہے، ہمیں مہیا کرے گا۔ اور کلام کہتا ہے کہ ببر شیر کا بچہ تو بھوکا اور حاجت مند رہ سکتا ہے، لیکن خدا کا طالب کسی بھی نعمت کا محتاج نہ رہے گا۔ ہمیں خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے کہ روح القدس ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کی زبردست تفسیر ہمیں یوحنا کی انجیل میں ملتی ہے۔ واضح لکھا ہوا ہے کہ چور نہیں آتا مار ڈالنے اور چرانے کو۔ ابلیس نے زمین پر ہماری شادمانیوں کو ویرانہ بنا دیا ہے، ابلیس نے زمین پر ہمارے گھرانوں کو لڑائی جھگڑوں میں دنس دیا ہے۔ شاید ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری خوشیاں ابلیس نے چرا لی ہیں۔ اصل اس کا جو متن ہے وہ یہی ہے، یہ ایک شاعرانہ زبان ہے، جس کا مطلب ہے کہ کیا ابلیس واقعہ ہی مار ڈالنے اور چرانے کو نہیں آتا؟ اس کی نیچر ہی چرانا ہے، وہ چور ہے، بائبل اسے چور کہتی ہے۔ لیکن آگے بڑی تسلی بخش بات لکھی ہوئی ہے کہ یسوع ناصری نے کہا لیکن ابن آدم آیا کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے، تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہمارے لیے یہ وعدہ ہے کہ ہماری ہر ولڈرنس جاتی رہے گی اور روح القدس ہمیں زندگی دے گا۔ یسوع ناصری نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی ہے، اور یسوع مسیح کے خون کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ آپ اپنے حالات پر، اپنے گھرانے پر، اپنی ٹیریٹری پر اور چار دیواری پر، اپنے گھر کے اندر، گھر کے ایٹموسفیئر پر
यीशु मसीह का खून मांगिए और देखिएगा इसका नतीजा, इसका नताइज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि इब्लीस के पहाड़ जो आपके घरों में तामीर हुए हैं, आपकी राहों में हैं, आपके सामने हैं, वो सारे गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह नासरी के खून का सब्स्टिट्यूट, यीशु मसीह के खून का नेमुल बदल कहीं नहीं है। और यीशु नासरी का खून आपको बहाल करने के लिए, आपके बियाबानों को और वीरानों को तबाह करने के लिए, और वहां पर शादमानियां और खुशियां जारी करने के लिए, कलियां जारी करने के लिए, शादमानी के कह के और खुशी के नगमे आपके मुंह में भरने के लिए, लुबनान की खूबसूरती आपके अंदर जारी करने के लिए यीशु का खून काफी है, उसकी सलीब काफी है। इब्लीस बड़ी दफा हमें ये बहकाने की कोशिश करता है शायद कि जिस्मानी ख्वाहिशात में, जिस्मानी बातों में हमारी तस्कीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इब्लीस है ही झूठा, क्योंकि वो जानता है कि जब हम गुनाह में चले जाएंगे तो हमारे घरों का सुकून चला जाएगा, हमारी जिंदगियों की तस्कीन चली जाएगी। आए हम यीशु मसीह की सलीब के सामने झुक जाएं और खुदावंद यीशु नासरी हमारे सारे बुरे हालात को बदलना जानता है। बीमारी चाहे जैसी क्यों ना हो, हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, तारीकियां चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीला से वह तारीकियां भी फटना शुरू हो जाएंगी और इब्लीस का जोर टूटना शुरू हो जाएगा। हर तरह की जंजीरें जो इब्लीस ने हमारे चारों तरफ बांध रखी हैं, जकड़ रखा है हमें, वो टूट जाएंगी और खुदावंद यीशु का जख्मी हाथ हम पर बढ़ जाएगा और वो हमें महफूज कर लेगा। सो हमें अपना वक्त खुदावंद को देना है। सो रूहुल कुद्स हम पर जुम्बिश करेगा जब हम उसके साथ दुआ में ठहरेंगे, वक्त गुजारेंगे, रोजा रखेंगे और अपने घंटे खुदावंद को देंगे। सिर्फ बेबी प्रेयर्स पर हमें नहीं रहना, हमें दुआ का दुरानिया ड्यूरेशन बढ़ाना है ताकि रूहुल कुद्स काम करे और इब्लीस के सारे मौकल तबाह और बर्बाद हो जाएं और हम बढ़ते चले जाएं, असरे नौकाबों का सा जोर पाते चले जाएं और खुदावंद की इज्जत हमारी जिंदगियों से जाहिर होती रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर दुआ में रहें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर बाबर, हमारे पास कुछ दरख्वास्तें भी हैं बीमारों की, उनको भी फिर आप जो है वो दुआ में आगे फिर इस तरह लीड करते हुए, अगर ब्रदर आदिल उनको पढ़े, नाम यहाँ पर जो है वो यहाँ कन्वर्सेशन में लिखे हुए हैं, तो उनको भी फिर दुआ में आप जो है उनके लिए प्रे करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे पास दरख्वास्तें हैं कुछ बहन भाइयों की, तो जो बीमार हैं उनको भी आप अपनी दुआ में ज़रूर। तो लेट्स स्टार्ट, आज हम प्रे करते हैं। जी जी जरूर। हाँ जी, हाँ जी, शो हो रही है दरख्वास्तें, हम दुआ करते हैं सारे। आए हम सारे झुकते हैं इस वक्त। रूहुल कुद्स, हम सारे शायद मुख्तलिफ जगहों से हैं, हम एक दूसरे से दूर हैं, हम इस वक्त टेलीफोनिक कांटेक्ट में हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात ये बताना चाहता हूँ कि हम फासलों की कैद में हैं, इंसान फासलों की कैद में है, लेकिन रूहुल कुद्स के लिए कोई फासला, कोई रुकावट नहीं है। रूहुल कुद्स हर जगह मौजूद है, वो सारे मुल्कों में है, वो सारी जगहों पर है, उसकी आंखें जहानों की सैर करती हैं और वो हमारे दरमियान बड़ी कुदरत से ठहरा हुआ है। आए हम सारे दुआ मांगेंगे। राफा का शंधोला बारा से, रीब्रा का शंधोली बीरा का संधोली बारा का से, राफ्रे का संधोली बीरी का संधोला का जंधोली बीरी सी। खुदावंद हम तेरी तारीफ करते हैं, खुदावंद हम तेरी सिताइश 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 करते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद हम तेरी सिताइश करते हैं यीशु के नाम में। रूहुल कुद्स तेरी जुम्बिश हम पर ठहरी हुई है, हम शुक्र करते हैं। तेरी जुम्बिश हम पर ठहरी हुई है यीशु के नाम में, तेरी जुम्बिश हम पर ठहरी हुई है, हम शुक्र करते हैं। इन फरिश्तों ने खुदावंद हम पर हाथ बढ़ाए हैं, हम शुक्र करते हैं। ओ तारीफ हो, ये पाकीज़गी हम पर ठहर चुकी है, हम ताज़ीम करते हैं। रूहुल कुद्स तेरा हाथ हम पर भर चुका है, हम ताज़ीम
تعظیم کرتے ہیں, ہم تعریف کرتے ہیں, ہم ستائش کرتے ہیں یسوع کے نام میں, ہم ستائش کرتے ہیں یسوع کے نام میں, ہم حمد کے نغمے لگاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں یسوع کے نام میں, کیونکہ یہوہ صاحب جنگ ہے, یہوہ صاحب جنگ ہے, یہوہ صاحب جنگ ہے, یہوہ صاحب جنگ ہے. ریبا کا زندولی پی کا تامالا راسے, ریبرا کا شندولے بیرے کا زندولی بارا کا سندولو بورو سے, ریبرو کو شندرے لمبرے کا زندلے بیرے سو, سندرا لا فاکا سندولی بیری شندالا بارا کرا مالا رسے, ریبرو کا شندرے بیرے کرا بالا رسے, ریبرو کا شندلے بیرے شندلے بیرے سے. میں کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شخص ہے ہمارے درمیان جو چلتا ہے خداوند کے ساتھ لیکن گر جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے لیکن پھر گر جاتا ہے. میں بار بار اس بات کو دیکھ رہا ہوں, وہ گر جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے لیکن پھر گر جاتا ہے. تو اپنی حالت سے واقف ہے اور وہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے, وہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے. شاید تیرے ارد گرد کا کوئی بھی شخص تجھے نہیں جانتا, تیری اس حالت سے واقف نہیں ہے, لیکن روح القدس تجھے جانتا ہے, روح القدس تجھے جانتا ہے. خدا کا روح تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تیرے لیے فکر مند ہے, وہ تیرے لیے فکر مند ہے, وہ تیرے لیے فکر مند ہے, وہ تیرے لیے فکر مند ہے. تو اپنا وقت خداوند کو دینا شروع کر دے, اور اپنا وقت خداوند کو دینا شروع کر دے. دوسروں پر مت ڈیپینڈ کر, روح القدس کے ہاتھ میں تیری بحالی ہے. صرف روح القدس تجھے بار بار گرنے سے بچا سکتا ہے. یہ تیرا بار بار گرنا گناہ ہو سکتا ہے, یہ تیرا بار بار گرنا کچھ بھی تاریکی کا کام ہو سکتا ہے, لیکن روح القدس تجھے آزاد کرے گا. روح القدس تجھے آزاد کرنا چاہتا ہے. جو تیرے لیے کلام کر رہا ہے وہ تجھے آزاد کرنا چاہتا ہے. جو تیری اندر کی حالت سے واقف ہے وہ تجھے آزاد کرنا چاہتا ہے. لے لے اس کلام کو, لے لے اس کلام کو یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں, اور اپنا وقت صبح کے ٹھنڈے پہروں میں خداوند کو اپنا وقت دینا شروع کر. روح القدس تجھے زور دے گا, اور یہ نہ زور سے, نہ قوت سے, نہ توانائی سے, بلکہ روح القدس سے ممکن ہوگا. تو اب سے نہ گرے گا, اب سے تو نہ گرے گا, اب سے تو نہ گرے گا, بلکہ روح القدس تجھے اٹھائے گا اور وہ تجھے تھام لے گا, اور روح القدس تیرا ہاتھ تھام لے گا, روح القدس تیرا ہاتھ تھام لے گا. ری فن دھولی بھی کو شندے بیرے سے, لی برو کھابارا سندے بیرے سے, ری برو کا سندے بیرے سے. کوئی ہے جس کے بار بار نقصانات ہو رہے ہیں, بارہا اس کا نقصان ہوا ہے, بارہا, کسی ایک دفعہ ہی نہیں, بارہا اسے نقصان ہوئے ہیں اور نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں اسے. ری بھا کا شندولی بیری سا, لی برو کا شندے بیرے سے, نقصان پر نقصان اس کے ہو رہے ہیں. لی برا کا شندے بیرے سے, لیکن خداوند یہاں پر ہے. اسرائیل کا خدا یہاں پر ہے, اسرائیل کا خدا یہاں پر ہے. یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں ہم خادم متفق ہوتے ہیں اور ان لومڑی بچوں کو جو نقصان کرتے ہیں یسوع کے نام میں جلاتے ہیں. روح القدس کی آگ سے جلاتے ہیں, روح القدس کی آگ سے جلاتے اور ختم کرتے ہیں. یسوع کے نام میں ختم کرتے ہیں, یسوع کے نام میں ختم کرتے ہیں, یسوع کے نام میں ختم کرتے ہیں. یسوع کے نام میں نقصانات اب سے اس کے پاس سے چلے جائیں, اور روح القدس اس کے ایٹماسفیئر کو لے لے. خدا کا روح اس کے حالات کو لے لے, روح القدس اس کے حالات کو لے لے. ریبا شندالا فارا بالا راسے, اندرولی برکا شندرے بیرے شپارا کر, زو بریکے بیلے رے سندھولی بیری شندے بیرے سے, لا برکا شندے بیرے سے. کسی کے سر میں شدید درد, یسوع کے نام میں روح القدس اس کمزوری کو دور کر. سر کی ساری درد فکر یسوع کے نام میں چلی جائے. سٹریس چلا جائے یسوع کے نام میں, سارا سٹریس چلا جائے یسوع کے نام میں ابھی اور اسی وقت. دماغ کو سارا سٹریس اور بوجھ فکرے چھوڑے یسوع کے نام میں, خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں چھوڑیں
और खुदावन ये जहन रूहुल कुद्स का घर बन जाए, खुदा की शादाबी यहाँ पर आ जाए, खुदा की शादाबी यहाँ पर आ जाए। किसी को ख्वाब बहुत बहुत डरावने ख्वाब आते हैं, बहुत डरावने ख्वाब आते हैं किसी को। लिब्रा का शंदेले बेरे, वो अजीब अजीब शक्लें देखता है, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन हम मुत्तफिक होते हैं आपके साथ यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में, यस्सु मसीह के नाम में, यस्सु के नाम में। हम तेरी ख्वाबगाहों को रूहुल कुद्स के मसा से मसा करते हैं। हम तेरी ख्वाबगाहों पर बर्रे का लहू मांगते हैं, हम तेरी ख्वाबगाहों पर बर्रे का खून मांगते हैं यस्सु के नाम में। हम तेरी ख्वाबगाहों पर बर्रे का खून मांगते हैं यस्सु के नाम में। अब भी और इसी वक्त तेरी ख्वाबगाहों में यस्सु आ जाए, खुदा का बेटा यस्सु तेरी ख्वाबगाहों में आए, तेरी ख्वाबगाहों में यस्सु आए, तेरी ख्वाबगाहों में यस्सु आ जाए। और अब से तू खुदावन को देखा करे, अब से तू आसमान देखा करे अपनी ख्वाबों में। हम तेरी ख्वाबगाहों में मसा मांगते हैं, हम तेरी ख्वाबगाहों में मसा मांगते हैं, हम तेरी ख्वाबगाहों में मसा मांगते हैं, हम तेरी ख्वाबगाहों में मसा मांगते हैं। री बाका शंदोलो मोरो से किसी के घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है। री भाषण दे बेरे से लिब्रो का शंद्रेले फेरे कारामालारा से, लिब्रो का शंद्रेले बेरे शंदेले फेरे से, लिब्रा का शंदे। अबलीस की तारीकी है, अबलीस की तारीकी है, अबलीस की तारीकी है, क्योंकि अबलीस हमारे घरों का सुकून छीनता है। अबलीस हमारे घरों में खुशी को नहीं देखना चाहता, वो हमारे घरों में वीरानियां भरना चाहता है, वो हमारे घरों में वीरानियां भरना चाहता है। लेकिन खुदा के खादिम, हम यस्सु मसीह के खादिम होते हुए अब भी और इसी वक्त इन झगड़े की सारी स्पिरिट्स को यस्सु के नाम में खत्म करते हैं, रूहुल कुद्स की आग से जलाते और भस्म करते हैं, रूहुल कुद्स की आग से जलाते और भस्म कर देते हैं यस्सु के नाम में। खुदा के बेटे यस्सु के नाम में भस्म कर देते हैं मुकम्मल तौर पे। अब से इस घर में खुशी आए, अब से इस घर में लड़ाई झगड़े नहीं बल्कि ज़बूरों की सदाएं बुलंद की जाएं, इस घर में नगमे गाए जाएं, इस घर में बाइबल मुकद्दस पढ़ी जाए और बाइबल मुकद्दस की कुदरत इस घर में काम करे। यस्सु के नाम में सारे कॉन्फ्लिक्ट स्पिरिट्स ब्रेक हो जाएं यस्सु के नाम में, और खुदा की कुदरत इस घर में काम करे, खुदा की कुदरत इस घर में काम करे, खुदा की कुदरत इस घर में काम करे। मियाँ बीवी का रिलेशन यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में खुदावंद और मजबूत हो, और मजबूत हो, और मजबूत हो यस्सु नासरी के नाम में, और मजबूत हो यस्सु के नाम में। री बाका शंदोली बीरिसो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि वो रूहानी तौर पर कदावर हों। इस वक्त इस मीटिंग में बहुत सारे वालिदैन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे रूहुल कुद्स में कदावर हों। तो ये बहुत अच्छी दुआ है, हम मुत्तफिक होते हैं आपके साथ, हम भी ये दुआ करते हैं तुम्हारे बच्चे बरकत पाएं यस्सु के नाम में। वो उन तीरों की मानिंद हो जो जबरदस्त के हाथ में हो, वो उन आग से भरे तीरों की मानिंद हो जो जबरदस्त हो। तुम्हारे बच्चे नबूवत करें, तुम्हारे बच्चे रूहुल कुद्स की आग से भर जाएं, तुम्हारे बच्चे अबलीस को कुचलने के लिए कुव्वत पाए यस्सु के नाम में। तुम्हारे बच्चों पर रूहुल कुद्स की आग ठहरी रहे यस्सु के नाम में, तुम्हारे बच्चों पर रूहुल कुद्स की आग ठहरी रहे यस्सु के नाम में। और खुदावंद तुझे जलाल मिले, यस्सु नासरी के कद के अंदाजा के मुताबिक ये बच्चे बढ़ते चले जाएं खुदावंद, इनकी बेटियां और बेटे बढ़ते चले जाएं यस्सु के कद के अंदाजे के मुताबिक, यस्सु के नाम में खुदावंद। और तुझे जलाल मिले, तुझे इज्जत मिले खुदावंद, तुझे इज्जत मिले। ले खुदावंद, जितनी भी दरख्वास्तें इस वक्त खुदावंद इस ग्रुप में आई हैं, हम इन सब को नाम बनाम तेरे पास लाते हैं, और खुदा का रूह इन सब पर ठहर जाए, रूहुल कुद्स इन सब पर ठहर जाए। जिन्हें खुदावंद अच्छी जॉब्स चाहिए या जो बीमार हैं, यस्सु नासरी के नाम में हम जबरदस्त ब्रेक थ्रू मांगते हैं, यस्सु नासरी के नाम में बहाली चाहते हैं। बंद रास्ते खुल जाएं यस्सु के नाम में, बंद दरवाजे तोड़ दिए जाएं यस्सु के नाम में।
اور اب ان کے لیے شادابیوں کے اور بحالیوں کے اور فراوانیوں کے دریا جاری ہو جائیں۔ یہوہ کے حضور سے تازگی کے دن آئے، یہوہ کے حضور سے تازگی کے دن آئے یسوع کے نام میں، یہوہ کے حضور سے تازگی کے دن آئے یسوع کے نام میں۔ بیماریوں کا زور ٹوٹے ان کے بدنوں سے، بیماریوں کا زور ٹوٹے یسوع کے نام میں ان کے اندر سے خداوند۔ اور خداوند جتنی بھی درخواستیں ہیں ہم ان سب پر روح القدس کا مسا مانگتے ہیں، روح القدس کا مسا مانگتے ہیں، خدا کی آگ مانگتے ہیں، یہوہ کی قدرت اور اختیار ان ساری درخواستوں پر مانگتے ہیں۔ اور خداوند ہمارا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک زبردست گواہی دیکھیں گے، آنے والے دنوں میں ہم ایک زبردست گواہی دیکھیں گے یسوع کے نام میں، ان زندگیوں میں ہم بڑی گواہیاں دیکھیں گے یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں خداوند ہم یہ گواہیاں دیکھیں گے، اور تیرے لوگ خوشی کریں گے، تیرے لوگ خوشی کریں گے، زبردست طور پہ خوشی کریں گے، شادمانی کریں گے یسوع ناصری کے نام میں۔ اور خداوند تجھے جلال ملے گا۔ The Sacred Anointing چرچ کے لیے خداوند ہم دونوں بھائی، میں اور بھائی عادل مل کر برکت چاہتے ہیں۔ تیرے بندہ مین آف گاڈ پاسٹر عمران کے لیے خداوند کی زبردست برکت چاہتے ہیں۔ روح القدس منت کرتے ہیں، شفٹ کر اپنے بندہ کو اور آگے یسوع کے نام میں، اور برکت اور برکت اور برکت، یہ خداوند یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں اپنے بھیڑوں کو اور کھلانے والا ہو، اس کی بھیڑیں اور تازہ ہونے والی ہوں، اس کی بھیڑیں اور اون دینے والی ہوں، تیرے بندہ کی بھیڑیں اور اون دینے والی ہو یسوع کے نام میں، تیرے بندہ پر شکائنا گلوری ٹھہر جائے یسوع کے نام میں۔ دمبوز یا ربا کا ڈالا راسن دے لے میرے سے، لیمبرو دی کی بالا کا راسن دے لے میرے سو، لیبرو کیا راما سن دے لے میرے شندولو مرسو، ریبرو کو شن رے یا ربا کا سن دے لے میرے سے۔ خداوند کے خادم پاسٹر عمران، ہم آپ پر زبردست روشنی دیکھ رہے ہیں، زبردست روشنی آپ پر دیکھ رہے ہیں، ہم زبردست روشنی ہم آپ پر دیکھ رہے ہیں، زبردست روشنی ہم آپ پر دیکھ رہے ہیں۔ ریبا سندولی بیری کا سندولو رسو، شکائنا گلوری نے آپ کو گھیر رکھا ہے، شکائنا گلوری نے آپ کو گھیر رکھا ہے، او شکائنا گلوری نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ ریبا شندولی بیری سا کالا مارا سے، لیبرو کا شندرے لے میرے شندرو لیبری کا ڈالا مارا سندے لے میرے سو، ریبرو کو شندرے لے میرے سندو لیبری کا لارا سے، لیبرو کا رابا لارا سے، رمبو شمبو بمبو لاکھا رمبو زمبرے لیمبرو کیا رابا لارا سے۔ خداون لے اپنے بچہ بندے کے، خداون بچوں کو لے، ان کے گھرانے کو لے، پاسٹر جوائس کے لیے ہم برکت چاہتے ہیں خداون، بھائی شاہد کے لیے خداون ہم برکت چاہتے ہیں، بھائی شاہد کی مسز کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ہم برکت چاہتے ہیں۔ روح القدس اپنے بندوں کو سنبھال لے، خداوند اپنے بندوں کو سنبھال لے، خداوند اپنے بندوں کو سنبھال لے یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں خداوند، یسوع کے نام میں خداوند، اور ہم تیرے نام کو جلال دیں۔ لے خداوند ہم سب کو، ہم شکر کرتے ہیں اس ڈیپ پریزنس کے لیے خداوند جو ہمارے درمیان ہے، تو ہمارے ساتھ ہے خداوند، تو ہم پر ٹھہرا ہوا ہے، ہمارے اندر ٹھہرا ہوا ہے، ہم شکر کرتے ہیں ان گہرے بادلوں کے لیے خداوند جو ہم پر ہیں۔ تیری تعریف ہو، لے خداوند بڑی برکت دے، یسوع ناصری کے مقدس اور زندہ اور کفارہ دینے والے نام میں ہم یہ دعا بڑے ایمان سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔